السلام علیکم ویورز. میں حضور سٹی نیوز اور حفیظ میر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا لاسٹ ویک کہ میں اپنی ریسرچ کے بارے میں بتا سکوں. تو جتنے لوگوں نے وہ چینل کو دیکھا، اپنا فیڈ بیک دیا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، ان لوگوں کا بھی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا. آج دوبارہ اس مختصر سی نشست میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ چند ایک باتیں آپ لوگوں کو اور بتانی تھی. کہ سوال مائنڈ میں آتا ہے کہ وہاں پہ جو آرکیالوجسٹ، ریسرچرز، ایجپٹالوجسٹ مصر میں کام کر رہے ہیں، اور ظاہر پوری دنیا سے وہاں پہ جو مائنڈس ہیں ٹاپ کے، وہ وہاں پہ ایکسپرٹس آ کے ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ اس ان پیرامڈس کو اور ان ساری کنسٹرکشنز کو فیروز کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں. دنیا کے مختلف اور پارٹس میں جو چیزیں بنی ہیں اس کو مختلف اور سویلائزیشنز، ڈیناسٹیز، کلچرز، حکمرانوں کے ساتھ ان کو نفی کیا جاتا ہے. تو مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ پروفٹ سلیمان علیہ السلام کا کام ہے؟ میں آپ کو کہوں گا کہ ظاہر میں ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہوں. جس طرح وہ ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کانسیپٹ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میرے پاس یہ میرے سپر انٹلیکچوئل بک قرآن، اس کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے. اور یہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں بنائے، یہ پوری پچھلے 5 سال کی ایک اسٹڈی ہے. اسی طرح کی اسٹڈی جس طرح کے ایک پراپر آرگنائزڈ کام کیا جاتا ہے یونیورسٹی لیولز کے اوپر. تو اس کو یہ پیرامڈس جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا، ان پیرامڈس کو وہ فیروز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. ان پیرامڈس کو فیروز کے ساتھ جب وہ اٹیچ کرتے ہیں تو انفیکٹ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ان کے پاس صرف تھیوریز ہیں. جبکہ میں نے اپنی اس ریسرچ ویڈیو میں، یہ جو میری فرسٹ ڈاکومنٹری ہے، اس میں نے ایویڈنس دیے ہیں کہ یہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفٹ سلیمان علیہ السلام کا کام ہے. اور یہ صرف نہیں کہ میں کیوں سمجھتا ہوں، نہیں، میں نے اس کو کیسے ڈسکور کیا ہے. سمجھنا، آپ کوئی چیز اس کو مائنڈ میں کنسیپچولائز کرتے ہیں، جبکہ آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو آلریڈی ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. وہ ان کے لیے عمل میں لاتے تھے، وہ ان کے لیے ایگزیکٹ کاپی بناتے تھے، وہ اس کو میٹیریلائز کرتے تھے. کون؟ وہ جو آگے ورک فورس تھی پروفٹ سلیمان علیہ السلام کی. کون سی چیزیں؟ محاریب و تماثیل، جفان کالجواب و قدور الراسیات. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک آرکیٹیکٹ پیپر کے اوپر ایک چیز ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو وہ ورک فورس ایک بلڈنگ کی شکل دیتی ہے، کسی اور چیز کی شکل دیتی ہے. محاریب، یہ اردو کا لفظ محراب، اس کی جمع ہے محاریب. یہ محراب قرآن اس کو خوبصورت، یہ جو آرکیٹیکچرل سٹائل مختلف پروفٹ سلمان علیہ السلام کی کنسٹرکشن کے ہیں، ان کو یہ ورڈ بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کرتا ہے لفظ محاریب کے ساتھ. وہ تماثیل، وہ ان امیجز کو، وہ جو اسٹیچوز انہوں نے بنائے ان کے لیے ہے. وجفان کالجواب، وہ پیالے جو کہ پیالے بناتے تھے اتنے بڑے بڑے جس طرح کے واٹر ٹرف ہوں، پانی کے لگن جن میں پانی ڈالا جاتا ہے. یہ بھی مختلف شکلوں میں پوری دنیا میں موجود ہے. اور وہ قدور راسیات، اور وہ دبے ہوئے کڑا، جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے تابوت تھے یا سرکوفیگس تھے جن میں ان کو رکھا جاتا تھا. قرآن ان کے لیے صرف قدور لفظ یوز نہیں کرتا ہے، قدور راسیات. قدور راسیات فکسڈ، اگر آپ ڈاکومنٹری میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ فکسڈ ہیں، وہ آج تک فکسڈ ہیں، مختلف شکلوں میں وہ فکسڈ ہیں. اور قرآن کہتا ہے قدور، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوکنگ پاٹس تھے، کوکنگ، ان کے اندر کچھ پکایا جاتا تھا، جس طرح کے پریشر کوکرز ہوتے ہیں. آپ آج بھی دیکھیں ان کے اندر، حالانکہ ان کو کافی دفعہ ان کی کلیننگ کی جا چکی ہے، آج بھی ان کے اندر یہ جو سیاہی کے نشانات ہیں وہ واضح طور پر لگے.
آج بھی اسی طرح وہ فکس حالت میں موجود ہیں. یہ ایجپٹ میں، ایجپٹ کے علاوہ پوری دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے. یہ تو میری فرسٹ ڈاکومنٹری تھی. آنے والی ہر ڈاکومنٹری انشاءاللہ مجھے اپنے رب کے اوپر، اس کی رحمت کے اوپر، اس کی یہ جو میرے اوپر اس کی رحمت ہے، اس کے اوپر میں بڑا نازاں رہتا ہوں. بڑا مجھے شکر ہے میں اس ذات کا کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ عنایت کیا. آنے والی ہر ڈاکومنٹری آپ کو حیران کرتی جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے تو دنیا کی یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے وہ بدل چکی ہے. انشاءاللہ جب آپ کے سامنے یہ ڈسکوریز آتی جائیں گی تو آپ کے لیے بھی بدل دی جائے گی. میرا آپ لوگوں کو اپروچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میری اس ریسرچ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ملتی رہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ان آئیڈیاز کو. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات چلتے چلتے ان کوریڈورز تک اور ریسرچ سینٹر تک پہنچے گی جو کہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یا تو اگر کوئی کہے کہ پوری دنیا میں، پورے اسلامک ورلڈ میں کسی یونیورسٹی، کسی ریسرچ سینٹر، کسی انسٹیٹیوٹ نے اس ریسرچ کے اوپر کام کیا ہے، میرے اس کلیم کو ڈراپ کر دیں. اگر کسی نے اس ڈسکوری کو ڈسکور کیا ہے تب بھی میرے کلیم کو ڈراپ کر دیں. یہ میری ڈسکوری ہے، میرے رب کی رحمت کے ساتھ یہ میرا کلیم ہے. اور انشاءاللہ ایک دن یہ اسی طرح، میں اس کے بارے میں اتنا شور ہوں کہ دنیا اس کو مانیں گی، جس طرح میں اس طرح شور ہوں کہ یہ ٹیبل میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ روشنی ہے. اور میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گا، اس چینل کو جا کے، یہ پہلی ڈاکومنٹری ہے، آپ جا کے اس کو دیکھیں. اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کے ریسرچ انجن میں، وہ سرچ انجن میں آپ کو فرام ڈارکنیس نہیں ہے، فرام ڈارکنیس اور اس کے آگے پھر دوبارہ یس، فرام ڈارکنیسز انٹو دا لائٹ، اور پھر آگے انگلش لکھیں گے. سرچ کے بٹن کو کلک کریں گے تو دونوں اردو اور انگلش والا دونوں چینلز آپ کے سامنے کھل جائیں گے. چاہے آپ اس کو اردو میں ورژن میں دیکھنا چاہیں، اس کو انگلش ورژن میں دیکھنا چاہیں، پہلے آپ دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں اس کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں گے، اور آخر میں جو پارٹ 1 ہے اس کو دیکھیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ جب وہ پہلی ویڈیو ڈاکومنٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی مولوی وغیرہ کا بیان ہے. نہیں، یہ ایک ریسرچر کی ریسرچ ہے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ انشاءاللہ آپ اس کو وزٹ کریں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ میرے رب کے اس کلام کا میسج پوری دنیا تک پہنچ جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.